بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری ساری ہے۔ آج شروع کریں گے باب ہے جس کے ساتھ طہارت کے لیے پانی لایا گیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم میں جوڑا مبارک وضو کا پانی اور تکیہ اٹھا کر چلنے والا نہیں؟ حدیث ہے، عطا نے کہا، میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں اور انصار سے ایک لڑکا آپ کے پیچھے جاتے، جبکہ ہمارے ساتھ پانی کا برتن ہوتا تھا۔ حدیث کی تشریح۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے جب عراق والوں نے مسائل پوچھے تو آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم میں جب عبداللہ بن مسعود موجود ہیں تو تم ان سے مسائل کیوں نہیں پوچھتے ہو، حالانکہ ان کی موجودگی میں کسی اور سے یا مجھ سے مسائل دریافت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم دین کی خدمت کرنا اور اس کے لیے جملہ ضروری اشیاء لے کر چلنا مستحب ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جوڑا مبارک، پانی کا برتن اور تکیہ لے کر چلتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھتے تو وہ آپ کو جوڑا مبارک پہنایا کرتے تھے، اور جب آپ آرام فرماتے تو اسے پکڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ اگلا باب ہے استنجا کے لیے پانی کے ساتھ عنزہ لے جانا۔ حدیث ہے، عطا بن ابی میمونہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو میں اور ایک لڑکا پانی کا مشکیزہ اور عنزہ اٹھا کر لے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا فرماتے۔ نظر اور شاذان نے شعبہ سے اس کی مطابقت کی ہے۔ عنزہ وہ عصا ہے جس کے نیچے لوہے کی سوئی ہوتی ہے۔ حدیث کی تشریح۔ کسی نے کہا کہ پانی کو کیا کرتے تھے؟ اس کا جواب دیا کہ اس سے استنجا فرماتے تھے۔ عنزہ ساتھ لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ استنجا کے بعد آپ وضو فرماتے اور عنزہ کو زمین میں سترہ بناتے تھے، یا یہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے باہر دور تشریف لے جاتے تو بسا اوقات زمین سخت ہوتی تو عنزہ کے ساتھ اسے نرم فرما لیتے۔ عنزہ وہ لاٹھی ہے جو عصا سے لمبی اور نیزہ سے چھوٹی ہوتی ہے، اس کے ایک کنارے پر نیزے جیسے لوہے کی انی یا سوئی بنی ہوتی ہے۔ اگلا باب ہے سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع کرنا۔ حدیث ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء میں آئے تو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے مس نہ کرے اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ حدیث کی تشریح۔ پانی کے برتن میں سانس لینا تنزیہاً مکروہ ہے، کیونکہ جب کوئی برتن میں سانس لے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے منہ سے تھوک نکل کر پانی سے مل جائے، جس کو پینے والا مکروہ جانے۔ لیکن اس طرح تو چوپائے کرتے ہیں کہ وہ پانی پیتے وقت بار بار پانی میں سانس لیتے ہیں، اور سنت یہ ہے کہ پانی 3 سانسوں میں پیے اور ہر سانس کے وقت منہ کو پیالے سے جدا کرے، اور استنجا میں دائیں ہاتھ استعمال نہ کرے۔ یہ نہیں بھی تنزیہ کے لیے ہے، کیونکہ عضو میں ازی اور حدث ہوتا ہے، اس طرح اس سے دائیں ہاتھ نہ لگائے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دائیں ہاتھ طعام، شراب اور لباس پہننے کے لیے ہے، یعنی کھانے پینے اور لباس پہننے کے لیے ہے، اور بایاں نجاست سے صفائی کے لیے ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دائیں ہاتھ سے پوچھنے کی ممانعت دبر سے مختص ہے، اور بائیں ہاتھ سے مس کرنا قبول سے مختص ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب ڈیلا دائیں ہاتھ سے پکڑے اور بائیں ہاتھ سے اعلی تناسل کو مس کرے تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ اگلا باب ہے جب پیشاب کرے تو شرمگاہ سیدھے ہاتھ سے نہ پکڑے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، جب تم سے کوئی پیشاب کرے تو اپنی شرمگاہ کو دانے ہاتھ سے نہ پکڑے، نہ سیدھے ہاتھ سے استنجا کرے اور نہ ہی برتن میں سانس لے۔ حدیث کی تشریح۔ پہلے باب میں مذکور حدیث میں سیدھے ہاتھ سے استنجا کی نہی کا ذکر تھا، اس باب کی حدیث میں دائیں ہاتھ سے شرمگاہ پکڑنے سے ممانعت ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ ولا یتنفسوا کا عطف فلا یأخذن پر ہے اور وہ شرط سے مقید ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ جب تم سے کوئی پیشاب کرے تو سانس نہ لے، حالانکہ برتن میں سانس لینا مطلقاً ممنوع ہے، اور اس تقدیر پر معنی بھی درست نہیں ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس جملہ کا عطف اجزاء پر نہیں جو سائل نے گمان کیا ہے، بلکہ اس کا عطف
شرط و جزا سے مرکب جملہ ہے، اس لیے حدیث کے الفاظ کا اسلوب بدل گیا ہے۔ اگلا باب ہے ڈھیلوں سے استنجا کرنا۔ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا جبکہ آپ قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ آپ چلتے وقت ادھر ادھر نہ دیکھا کرتے تھے۔ میں آپ کے قریب ہوا تو آپ نے فرمایا میرے لیے ڈھیلے تلاش کر لاؤ، میں ان سے استنجا کروں گا، یا اس جیسا اور لفظ فرمایا، اور فرمایا ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ میں اپنے کپڑے کی ایک طرف ڈھیلے لپیٹ کر آپ کے پاس لے گیا اور آپ کے پہلو کے قریب رکھ دیے، اور خود میں آپ سے ایک طرف ہو گیا۔ آپ نے جب قضائے حاجت فرما لی تو ڈھیلوں کو استعمال کیا۔ حدیث کی تشریح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی لانے سے اس لیے روکا کہ وہ سخت اور صاف ہوتی ہے، اس سے صفائی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی وہ تری کو خشک کر سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہڈی پر کچھ چربی وغیرہ باقی رہی ہو جو صفائی سے مانع ہو۔ نیز یہ بھی احتمال ہے کہ یہ جنوں کی خوراک ہے جیسا کہ روایات میں آتا ہے۔ اور گوبر سے اس لیے روکا کہ وہ خود پلید ہوتا ہے، وہ نجاست اور زیادہ کرے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جنوں کے جانوروں کی خوراک ہے جیسا کہ روایت میں مذکور ہے۔ دلائل نبوت میں ہے کہ جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدیہ کا سوال کیا تو آپ نے ان کو ہڈی اور گوبر ہدیہ دیا، ہڈی ان کے لیے اور گوبر ان کے جانوروں کے لیے، اس لیے ان دونوں سے استنجا کرنے سے منع فرما دیا۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ جنہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے روکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ہمارا رزق بنایا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استنجا کرنا روک دیا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ ہر جامد طاہر سے استنجا کرنا جائز ہے، اور ڈھیلوں کی خصوصیت نہیں بلکہ جو بھی ڈھیلوں کا قائم مقام ہو اس سے استنجا کرنا صحیح ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ استنجا میں ڈھیلے کافی ہیں اگرچہ پانی استعمال نہ کیا جائے، بشرطے کہ مخرج معدات سے نجاست تجاوز نہ کیا ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سادات کی خدمت ان کی اجازت کے بغیر بھی جائز ہے، اور متبوع اپنے اتباع سے خدمت لے سکتے ہیں۔ اگلا باب ہے گوبر سے استنجا نہ کریں۔ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کو تشریف لے گئے اور مجھے 3 ڈھیلے لانے کا حکم فرمایا۔ میں نے 2 ڈھیلے تو تلاش کر لیے اور تیسرا ڈھونڈا مگر اسے حاصل نہ کر سکا، اور میں گوبر ہی پکڑ کر آپ کے پاس لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ڈھیلے تو پکڑ لیے اور گوبر پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ پلید ہے۔ ابراہیم ابن یوسف نے اپنے باپ یوسف سے، انہوں نے ابو اسحاق سے روایت ذکر کی کہ مجھے عبد الرحمن نے خبر دی۔ حدیث کی تشریح۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ڈھیلوں کی تعداد استنجا میں واجب نہیں، اگر 3 سے کم پر اختصار کرے تو بھی کافی ہے جبکہ محل وہ جگہ صاف ہو جائے۔ امام طحاوی نے کہا اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ ڈھیلوں کی تعداد فرض نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تھے جہاں ڈھیلے نہ تھے، اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ مجھے 3 ڈھیلے دو۔ اگر آپ کے پاس کوئی ڈھیلے وغیرہ ہوتے تو دوسری جگہ سے ڈھیلے لانے کی ضرورت نہ ہوتی، اور جب وہ صرف 2 ڈھیلے ہی لے کر آئے تو آپ نے وہ دونوں ہی پکڑ لیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 ڈھیلوں سے استنجا کافی ہے، کیونکہ اگر تیسرا ڈھیلا ضروری ہوتا تو آپ 2 پر اکتفا نہ کرتے اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو تیسرا ڈھیلا تلاش کرنے کا حکم نہ دیتے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو شخص ڈھیلوں سے استنجا کرے تو ڈھیلے طاق لے، جس نے ایسا کیا اچھا کیا، اور جس نے نہ کیا تو حرج نہیں۔ اگر 3 ڈھیلے استنجا میں ضروری ہوتے تو آپ یہ نہ فرماتے کہ اگر 3 ڈھیلوں سے استنجا نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ الحاصل 3 ڈھیلے حد معین نہیں، کیونکہ اگر 3 سے صفائی نہ ہو تو چوتھا استعمال کرنا ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ حدیث شریف میں مقصد صفائی کرنا ہے، اگر یہ 1 ڈھیلے کے 3 کونوں سے صفائی ہو جائے یا 2 ڈھیلوں سے صفائی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ حدیث میں 3 ڈھیلوں کا ذکر استحسان ہو، اگر یہ کم سے صفائی ہو جائے۔ اس تاریخ سے امام بخاری کی غرض اس شخص کا رد کرنا ہے جس نے کہا ہے کہ ابو اسحاق نے اس خبر میں تدلیس کی ہے۔ اگلا باب ہے وضو میں ایک بار اعزاء دھونا۔ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اعزاء کو ایک بار دھویا۔ اگلا باب ہے وضو میں 2 بار اعزاء کا دھونا۔
حدیث ہے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اعضاء کو دو بار دھویا۔ ان حدیث کی تشریح مرتن اگر ظرف ہے تو معنی یہ ہوگا کہ ایک زمانے میں وضو کیا۔ اگر وضو کے اعضاء سے ہر عضو کو 2 یا 3 دفعہ دھونا ہوتا ہے تو وضو 2 یا کئی زمانوں میں ہوتا، کیونکہ ہر ایک غسلہ کے لیے زمانہ علیحدہ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ مفعول مطلق ہے تو معنی یہ ہوگا کہ تمام اعضاء کو ایک ہی دھویا۔ مگر سوال محدود ہے کہ اس وقت لازم آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری عمر شریف میں ایک ہی دفعہ وضو فرمایا ہے اور یہ ظاہر البطلان ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لزوم صحیح نہیں، کیونکہ لفظ مرتن کے تکرار کا مقتضا تفصیل و تکرار ہے، یا مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو میں ہر عضو کو ایک مرتبہ دھویا، کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو میں تکرار بداہتاً منقول ہے۔ یہی حال لفظ مرتین اور مسح کا ہے۔ اگلا باب ہے وضو میں اعضاء 3 بار دھونا۔ حدیث ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حمران نے خبر دی کہ اس نے حضرت عثمان کو دیکھا کہ انہوں نے پانی کا برتن منگایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 بار پانی بہایا اور ان کو دھویا، پھر اپنا سیدھا ہاتھ برتن میں داخل کیا اور کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا چہرہ 3 بار دھویا اور ہاتھوں کو کونیوں تک 3 بار دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت 3 بار دھویا۔ پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے اس وضو جیسا وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے اور ان میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابراہیم سے روایت ہے صالح بن کیسان نے کہا کہ ابن شہاب نے کہا، لیکن عروہ حمران سے روایت اس طرح کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا تو کہا، میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اگر یہ آیت نہ ہوتی تو تم سے یہ ہرگز بیان نہ کرتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے، پھر نماز پڑھے تو دوسری نماز پڑھنے تک اس کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور نے کہا وہ آیت یہ ہے، ان الذین یکتمون۔ حدیث کی تشریح علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وضو میں اعضاء کو ایک بار دھونا فرض ہے اور 3 بار دھونا سنت ہے۔ احادیث نبویہ میں 1 بار، 2 بار اور 3 بار کا بھی ذکر موجود ہے، اور بعض اعضاء کو 3 بار، بعض کو 2 بار اور بعض کو 1 بار دھونے کا بھی ذکر ہے۔ اس اختلاف سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرح وضو کرنا جائز ہے، مگر کمال وضو 3 بار اعضاء کا دھونا ہے۔ سر کے مسح میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 3 بار مسح کرنا مستحب جانتے ہیں، اور باقی تینوں امام کہتے ہیں کہ مسح 1 بار ہے، اس سے زیادہ نہ کیا جائے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک پر 3 بار مسح فرمایا، جیسا کہ ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ نیز وہ باقی اعضاء مغسولہ پر قیاس کرتے ہیں، اعضاء مغسولہ یعنی جو باقی اعضاء دھوئے جاتے ہیں، اور مسح کی حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ان حدیث میں 1 بار سر کا مسح کرنا بیان جواز کے لیے جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اعضاء وضو پر پانی بہانا کافی ہے، ان کو ملنا ضروری نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ملنے کو بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ حدیث میں مذکور غفران سے مراد صغیر گناہ یعنی صغیرہ گناہ، کبائر کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کے بعد 2 رکعت نفل مستحب ہیں، اور اگر وضو کے بعد سنتیں پڑھ لے تو ان 2 رکعتوں کا ثواب بھی ان کے ضمن میں آ جاتا ہے۔ اور اپنے نفس سے باتیں نہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ دنیاوی خیالات نہ لائے اور نہ ہی ان امور کا خیال کرے جن کا نماز سے تعلق نہیں۔ اگر کوئی خیال آ جائے اور وہ اسے فوراً اعراض کر لے تو اسے یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کا اپنا فعل نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت سے اس قسم کے خیالات معاف فرما دیے ہیں جو ذہن میں مستقر نہیں ہوتے۔ قاضی اعیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حدیث نفس سے مراد خیالات مکتسبہ ہیں، اور جو خود بخود ذہن میں آ جائیں وہ مراد نہیں ہے، یعنی جو خیال خود بخود ہی ذہن میں آ جائے وہ معاف ہیں۔ اور بینہ و بین صلاۃ سے یہ بھی مراد دی جا سکتی ہے کہ نماز میں شروع ہونے سے فارغ ہونے تک گناہ معاف کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نماز میں حرام نکاح واقع ہو جائے۔ اور مذکورہ آیت کریمہ اگرچہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منزل من اللہ کے کتمان پر لعنت فرمائی ہے، مگر اس میں ہر عالم داخل نہیں جو شریعت کے احکام جانتا ہے۔
اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت میں اخلاص اور دنیاوی اسباب میں مشغول ہونے کو ترک کرنا اللہ تعالیٰ کی بخشش کو ثابت کرتا ہے۔ اگلا باب ہے وضو میں ناک میں پانی ڈال کر نکالنا۔ حضرت عثمان، عبداللہ بن زبیر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا ہے۔ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا جو کوئی وضو کرے وہ ناک میں پانی ڈال کر سونکھے، اور جو کوئی استنجا کرے وہ وطر یعنی طاق کرے۔ حدیث کی تشریح یعنی وضو میں ناک میں پانی لے کر اسے سونکھے تاکہ مخاط اور غبار وغیرہ سے ناک اچھی طرح صاف ہو جائے اور پڑھنے میں آسانی رہے، اور ناک میں سکل وغیرہ زائل ہونے سے تلاوت میں مشقت نہ ہو اور حروف کے مخارج صحیح ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ شیطان ناک پر رات بسر کرتا ہے۔ استجمار کا معنی قضائے حاجت کے بعد ڈھیلوں کا استعمال ہے، یعنی جب استنجا میں ڈھیلے استعمال کرے تو وہ طاق لیے جائیں۔ اگلا باب ہے استنجا میں ڈھیلے طاق لینا۔ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سے کوئی وضو کرے تو اپنے ناک میں پانی کرے پھر اسے سونکھے، اور جو کوئی استنجا میں ڈھیلے لے تو طاق لے، اور جب تم سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو پانی میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے اسے دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ رات کہاں رہا ہے۔ حدیث کی تشریح استجمار وجود میں استنصار سے مقدم ہوتا ہے، تو ترتیب میں بھی مناسب یہ تھا کہ استنصار پر اسے مقدم کر دے، مگر بخاری کی نگاہ نقل حدیث اور اس کی تصحیح سے متعلق امور کی طرف ہوتی ہے، وہ تحسین وضع اور ترتیب ابواب میں متم نہیں ہے۔ اہل ظاہر نے اسے حدیث سے استدلال کیا ہے کہ سونے کے بعد وضو کرتے وقت پہلے ہاتھ دھو لینا واجب ہے، کیونکہ نیند کی حالت میں ہاتھ کہاں پھرتا ہے، اور وہ لوگ پانی سے استنجا کم کرتے تھے، عموماً وہ استنجا میں ڈھیلے استعمال کرتے تھے، اور کبھی حدیث کا اثر وہاں رہ جاتا ہے، کہیں حدث کا ناپاکی کا اثر وہاں رہ جاتا ہے اور ڈھیلے سے پوری صفائی نہیں ہوتی تو کچھ قدر نجاست ہاتھ سے لگ جاتی ہے، اور جب اسے پانی میں ڈالیں تو ہاتھ والی نجاست پانی سے ملنے سے اس کا پلید ہو جانا ضروری امر ہے، اس لیے پہلے ہاتھ کا دھونا واجب ہے، مگر یہ کہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پوری صفائی سے ہاتھ پلید نہ ہو اور احتمال سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، لہذا فل یا غسل امر کو استحباب پر محمول کرتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی معمولی نجاست سے پلید ہو جاتا ہے جبکہ وہ زیادہ نہ ہو، یعنی دہ دردہ سے کم ہو۔ اگلا باب ہے پاؤں کو دھونا اور قدموں پر مسح نہ کرے۔ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، آپ ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ نے ہم کو آ لیا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے عصر کی نماز میں تاخیر کر دی تھی، ہم وضو کرنے لگے اور پاؤں کو ہلکا سا دھو رہے تھے جیسے ان پر مسح کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے 2 یا 3 بار پکارا اور فرمایا ایڑیوں کے لیے جہنم میں ہلاکت ہے۔ اس حدیث کی تشریح پہلے ہو چکی ہے۔ اگلا باب ہے وضو میں کلی کرنا۔ حضرت عثمان، عبداللہ بن زید اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے۔ اگلا باب ہے ایڑیوں کو دھونا، اور ابن سیرین رضی اللہ عنہ وضو کرتے تو انگوٹھی کی جگہ دھوتے۔ حدیث ہے محمد بن زیاد رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ابو ہریرہ سے سنا جبکہ وہ ہم سے گزرے اور لوگ برتن سے وضو کر رہے تھے، کہا وضو کامل کرو، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑیوں کے لیے دوزخ میں ہلاکت ہے۔ حدیث کی تشریح اسباغ کا معنی وضو کرتے وقت اعضاء کو بار بار دھونا ہے، اور جب لفظ کے لغوی اور شرعی معنی ہوں تو شرعی معنی پر لفظ کو محمول کرنا ضروری ہوتا ہے، لہذا اسباغ سے مراد وہ کامل وضو ہے جس کے ساتھ نماز صحیح اور درست ہو۔ اگلا باب ہے جوتیاں پہنے ہوئے پاؤں کو دھونا اور جوتیوں پر مسح نہ کرے۔ حدیث ہے عبید بن جریج سے روایت ہے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اے ابو عبد الرحمن، میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ 4 کام کرتے ہیں، میں نے آپ کے ساتھیوں میں سے کسی کو وہ کرتے نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ نے کہا اے ابن جریج وہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ یمانی رکنوں کے سوا کسی کو مس نہیں کرتے، اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ
سبتی جوتے پہنتے ہیں، زرد خضاب کرتے ہیں، اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ مکہ میں ہو تو لوگ جب چاند دیکھتے ہیں احرام باندھ لیتے ہیں، اور آپ احرام نہیں باندھتے، حتیٰ کہ آپ ترویہ کے روز احرام باندھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، بہرحال ارکان میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمانین یعنی رکن یمانی حجر اسود کے سوا کسی رکن کو مس کرتے نہیں دیکھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ سبتی جوتیاں پہنتے تھے جن پر بال نہ ہوتے تھے، تو میں بھی ان کو پہننا پسند کرتا ہوں۔ بہرحال زرد رنگ کرنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زرد رنگ کرتے دیکھا ہے، تو میں بھی زرد رنگ کرنا پسند کرتا ہوں۔ رہا احرام باندھنا، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھتے نہ دیکھا، حتیٰ کہ آپ کی سواری آپ کو لے کر چل پڑتی تھی۔ حدیث کی تشریح، کعبہ کے ارکان چار ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے صرف رکن یمانی اور حجر اسود کو مس کرتے تھے۔ اس کو رکن عراقی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عراق کی سمت میں ہے، اور اس سے پہلے والا رکن یمانی ہے کیونکہ وہ یمن کی جہت میں ہے۔ ان دونوں کو یمانیان کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں قواعد ابراہیم پر باقی موجود ہیں۔ ان دونوں کے مقابل دو رکن شامی ہیں، ان کو مس نہیں کیا جاتا۔ سبتی جوتیاں وہ ہوتی ہیں جن کو مس نہیں کیا جاتا، یعنی دباغت شدہ چمڑا کے جوتے سبتی کہلاتے ہیں۔ زرد رنگ سے مراد کپڑے کا زرد رنگ ہے، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ خبر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرد رنگ کراتے تھے۔ ان سے یہ قطعاً منقول نہیں کہ آپ بالوں کو زرد رنگ کرتے تھے۔ بعض روایت میں یہ مذکور ہے کہ آپ نے داڑھی شریف کے بالوں کو زرد رنگ کیا ہے۔ ابو داؤد میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی شریف کو زعفران سے رنگ کرتے تھے، مگر بعض علماء نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض بال قدرتی طور پر سنہری تھے، جن کو راوی نے زعفرانی گمان کیا ہے۔ احلال کے معنی ہے احرام میں داخل ہوتے وقت بلند آواز سے تلبیہ کہنا، اور ترویہ کا دن ذوالحجہ کی 8ویں تاریخ ہے، کیونکہ اس روز لوگ اپنے ہمراہ پانی لے کر مکہ سے عرفات کو جاتے ہیں۔ پھر جوتیوں میں وضو فرمانے کا معنی یہ ہے کہ آپ وضو فرمانے کے بعد تر پاؤں سبتی جوتیوں میں کر لیتے تھے، جبکہ آپ کے تر پاؤں سے جوتیاں تر ہو جاتی تھیں۔ جب وضو مطلقاً مذکور ہو تو اس سے متبادر وہی وضو ہوتا ہے جس میں پاؤں دھوئے جائیں۔ مسح پر وضو کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ وضو میں اصل غسل ہی ہے۔ تم بعث راحلتہ سے مراد حج کے افعال میں شروع ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس فعل شریف سے جواب نہیں دیا، بلکہ قیاس سے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے افعال میں شروع ہوتے وقت احرام میں داخل ہوئے تو ابن عمر نے حج میں شروع ہونے کے حال تک احرام کو مؤخر کیا، یعنی تاخیر کی، اور وہ ترویہ کا دن تھا کیونکہ اس روز مکہ سے مینا کی طرف جاتے ہیں۔ امام شافعی کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ حاجی مسجد ذوالحلیفہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کر بلند آواز سے تلبیہ کر کے احرام میں داخل ہوتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے۔ جب مسجد ذوالحلیفہ میں 2 رکعت نماز پڑھی تو اس مجلس شریف میں حج واجب فرما لیا، اور جب 2 رکعت نماز سے فارغ ہوئے تو حج کا تلبیہ فرمایا۔ جن لوگوں نے یہ سنا انہوں نے اس کی روایت کی۔ پھر جب آپ سواری پر سوار ہوئے تو آپ نے تلبیہ فرمایا۔ جن لوگوں نے یہ سنا انہوں نے اس کی روایت کی۔ پھر جب شرف بیدا پر چڑھے تو آپ نے تلبیہ فرمایا۔ ان مختلف حالات میں آپ کا تلبیہ سننے والوں نے اس کے مطابق روایت کی، اس لیے آپ کے احرام میں اختلاف ہوا۔ دراصل آپ کا احرام مسجد ذوالحلیفہ میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد تھا، اور باقی حالت مستمرہ تھی، وہ احرام کی ابتدا کی حالت نہ تھی۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا،